معزز ناظرین، جب سے اس کارخانہ یا وہ گل کا وجود عمل میں آیا، تب سے حق و باطل کی کشمکش جاری ہے۔ کوئی زمانہ فتنوں سے خالی نہیں رہا۔ بڑے بڑے فتنے پردگیدی پر بڑے زور و شور سے اٹھے اور ایک عالم کو تہو بالا کر کے خاموشی کی چادر اوڑھ کر دفن ہو گئے۔ حال بھی نئے نئے فتنوں سے نبرد آزما ہے۔ مستقبل میں نہ جانے کیسے کیسے دین و ایمان کو سلب کر لینے والے فتنے چھپے بیٹھے ہیں۔ لیکن جتنے فتنے ماضی میں اٹھے، جتنے فتنے آج ہمارے سامنے ہیں، اور جو فتنے مستقبل میں اپنے تمام شرور و فتن کے ساتھ آنے والے ہیں، ان سب فتنوں میں سب سے ہولناک اور سب سے عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ جی ہاں، دجال کا فتنہ، جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ انسانیت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بھی بتاتا ہوں۔ چنانچہ احادیث میں دجال کی نشانیاں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ کیا ہیں دجال کی نشانیاں؟ کیا ہیں اس کے اختیارات؟ اور کیسا ہوگا اس کا چہرہ، اس کے خط و خال؟ اس پر پھر گفتگو ہوگی۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ اس فتنہ دجال سے حفاظت کیسے ہو۔ شریعت زندگی کے ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی ہماری پوری رہنمائی کرتی ہے۔ ایمان و عمل صالح کے بعد جو فتنوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ڈھال ہے، ایک حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو یاد کرنے پر یہی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر مسلمان فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کو معمول۔ اب ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔